لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم. درود الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله. احباب گرامی قدر، مومن کی علامات اور پہچان دو آیات سورہ انفال کی میں نے اپنی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، اور ایک مومن کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، تعارف کیا ہے، جسے دیکھتے ہی ہمیں سمجھ آ جائے، یا ہم وہ وصف اور وہ صفت اپنے اندر محسوس کریں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم مومن ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک یہ جزئی نیست، یعنی جزئی نیست کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف یہی بات، ہر چیز کی نفی کر کے اور اس بات کرنا، یہ انما کا معنی جزئی نیست، کچھ بھی نہیں۔ المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی آواز، اس میں اللہ کی آواز جب ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور مومن وہ ہے کہ جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ یہ کوئی وزن بڑھ جاتا ہے یا کوئی کیفیت بڑھ جاتی ہے؟ سورہ فتح میں قرآن نے کہا زادتہم ایمانا مع ایمانہم، زاد ایمانہم مع ایمان، ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کہتے اس سے مراد صحابہ کرام ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تھے تو جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، جب احکام شریعت بیان ہوتے تھے تو پہلے مومنٹ، اب جب ایمان کی اگلی منزل پر پہنچی، یقین کے اگلے درجے پر آ گئے، اور ان کا ایمان دن بدن پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا ایمان دن بدن جو ہے اس کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ جب قرآن کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن سمجھتے، جو قرآن کا مفہوم جانتے، جب قرآن کی آیات ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ معنی، وہ مفہوم، وہ پیغام الہی، وہ منشأ خداوندی جب ان کے ذہن کے اس حاشیے خیال پر چھا جاتا ہے تو ان کی کیفیت جو ہے وہ بدلتی چلی جاتی ہے، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ اور ہم نے تو اس کو محسوس کیا ہے کہ لوگ نماز کی حالت میں بھی گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اور اس تلاوت پر یہ قاری عبد الباسط کے بہت بڑے قاری ہوئے مصر کے، تو بڑی تلاوت کرتے تھے، نمبر 1 قاری تھے پوری دنیا میں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ قاری صاحب آپ بڑی تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ،
تو کبھی قرآن کی عظمت اور شان کا کوئی واقعہ ہی سنا ہے ہمیں کہ آپ نے تلاوت کی ہو تو آپ کا جو وہ کوئی ایسی آپ کے ساتھ کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہ میں تلاوت ہی کرتا تھا تو مصر کے ایک صدر تھے جمال عبد الناصر، تو وہ رشیا کے دورے پر گئے تو رشیا کمیونسٹ ہے یعنی لا دین ہے، اور وہ سرخ پوشی یعنی سرخ ان کا ایک مذہبی یا ان کا قومی شعار تھا، اور پوری دنیا کو پر سرخی ہی وہ لانا چاہتے تھے، اور بڑی انہوں نے کوشش کی۔ اور تو جمال عبد الناصر جو ہے وہ جب وہاں گیا تو صدر تھا، تو ان سے روز ملاقاتیں ہوتی ہے۔ ایک دن غیر رسمی ملاقاتوں میں انہوں نے جمال عبد الناصر سے کہا کہ اگر تم کمیونسٹ ہو جاؤ تو ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، تمہارے ملک کو اتنا اوپر اٹھا دیں گے اور اتنی چیزوں کے فائدے ہوں گے تمہیں۔ تو یہ چپ کر کے سنتا رہا ان کی بات۔ جب کہتا میں واپس آیا تو میرے دل میں ایک تکلیف تھی کہ مجھے جس طرح اسلام ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے چاہیے تھا کہ جب وہ مجھے کمیونسٹ ہونے کی دعوت دے رہے تو میں تو اسلام لانے کی دعوت دیتا، اسلام کی جو خوبیاں ان کو بتاتا جس سے متاثر ہوتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کہتے کچھ عرصے پر دوبارہ جمال عبد الناصر جو ہے اس کو دورے کی دعوت ہوئی اور گیا، تو جب صدر نے مجھے بلایا کیسا کہتے کہ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہتے میں چلا گیا۔ اب مجھے تو صرف تلاوت ہی آتی تھی، میں اتنا بڑا مفسر یا قاری نہیں تھا کہ میں تلاوت کرتا ساتھ اس کی تفسیر بیان کرتا، قرآن پاک کی کوئی ایسی آیات بیان کرتا جس پر کوئی ان کو سمجھ آتی۔ تو صدر صاحب لے گئے، کہتے جب ملاقات ہوئی جو پارلیمنٹ میں یہ لوگ آپس میں بیٹھے تو مجھے صدر صاحب نے کہا اب تم تلاوت کرو۔ تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مجھے کون سی آیات پڑھنی چاہیے، کہتے ہیں میں نے وہی آیات پڑھی جو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ طٰہٰ کی آیات ابتدائی تلاوت جس پر نجاشی بھی رونے لگا اور نجاشی کے دربار میں سارے عیسائی رونے لگے۔ کہتے ہیں انہی آیات کا انتخاب کیا جب میں نے تلاوت شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ آیات کے میں تلاوت کی، میں تو اپنی لے میں اور آنکھیں بند کر کے تلاوت کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جو سوویت یونین کی پارلیمنٹ کے 8 سے 10 لوگ جو تھے وہ آ کے میرے پاؤں چھو رہے تھے اور رو رہے تھے۔ کہتے میں نہ ان کو کوئی قرآن سمجھ آ رہا ہے نہ ان کے پلے کچھ پڑھ رہا ہے، یہ عربی ہے، وہ ان کی زبان ہی اور ہے۔ کہتے جب میں تلاوت کرتا گیا اور وہ روتے گئے جی، اور یہ آیات میں نے ہمت میں تلاوت کی کہ جب میں نے ابھی آیت کیا پڑھی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ حال تو کافروں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، ان کی بہن نے جو آیات اپنے بھائی کو پہلی دفعہ سنائی وہ یہی آیات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ایمان لانے کا باعث اور سبب بنی، کہ یہ آیات میں نے پڑھی نا تو وہ جو کمیونسٹ تھے جو میرے صدر کو ایک ملاقات پہلے جو ہے وہ کمیونسٹ ہونے کی دعوت دے رہے تھے، وہ اسی قرآن کی آیات کی تلاوت سن کے ان کے کہتے میں ان سے پوچھا، ہمارے صدر صاحب نے جمال عبد الناصر نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں ہمیں کیا ہوا ہے، نہ سمجھ آئیے کہ یہ آیات کا مطلب کیا ہے، لیکن صرف اتنا یہ ہے کہ جب یہ تلاوت کر رہا تھا تمہارے دل کہاں پر ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں ایک عجیب سرور آ رہا، ہمیں ایک لطف آ رہا، تو
کی علامت کیا ہے؟ ہمارے بندے یہاں نعت پڑھ کے رجوع میں شروع جاتے ہیں. اللہ وہ نعت سے رکھوں میں وجد آتا ہے، سرور آتا ہے. اور قرآن کی تلاوت سے کبھی کبھی سرور نہیں آیا. یعنی قرآن پڑھا جائے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اس کا میں آپ کو معنی سمجھانا چاہتا ہوں. میں کوئی آپ کو کوئی سرزنش نہیں کر رہا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اچھا میں ایک بات اور آپ کو لازمی بتاؤں. آج اس موضوع پر بات ہوئی نہیں ہے تو یہ جو قرآن شریف کی حروف ہے یا قرآن کریم کے کلمات ہیں یا قرآن شریف کی آیات ہیں، ہر آیت، ہر کلمہ اور ہر حرف کے ساتھ موکلات ہیں. یہ بات آپ کو جلدی سمجھ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یہ کلمہ جب بھی پڑھا جائے گا، یہ حروف جب بھی تلاوت ہوں گے تو ان کی تلاوت کے ساتھ ہی نزول ملائکہ کا آغاز ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ان برکتوں کا جب ظہور ہوگا، بعض اوقات ایک بندہ دو چار بندے بیٹھے کہ ایک پر اثر ہو رہا ہے باقی پر اثر نہیں ہو رہا. حالانکہ جب نزول ملائکہ ہوا، جب نزول رحمت ہوا، جب نزول فضل الہی ہوا، جب انوارات الہیہ برسے تو سب پر برابر برسنے چاہیے تھے. کہتے وہ بارش کی مثال ہے کہ ہر زمین پر بارش ہوتی ہے اور ہر زمین بارش سے مختلف. جس طرح کی زمین ہے، جس طرح کا بندہ ہے، جس طرح کے خیالات لے کر بیٹھا ہے، جس طرح کو اس کی ذہن میں مینٹیلٹی ہے، وہ پہلے سے بندہ طے کر لیتا ہے اس کو کیا اثر ہوگا. لیکن جو قرآن ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اضافہ ہونے کا مطلب ہے اس کی کیفیات میں اضافہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ میں نے آپ سے کہا یہ وظیفہ یاد کریں اور اس کو لازم کریں. اور میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ چند صورتیں قرآن نکلی آپ بس پڑھیں تو سارے زندگی کے مسئلے ایک طرف رکھتے ہیں. آپ ٹھیک لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کے ساتھ یا کوئی خاص چیز ہے، اور قرآن کے ساتھ آشا جڑی ہوئی ہے. میرے رب کا قرآن ہے. میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں جو روز میں رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہوں. تو یہ جب آیات میں پڑھتا ہوں نا جی، ایک عجب ان کی کیفیت اور عجب تاثیر ہے نا آیات کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ جس نے ساتوں آسمان طبقات طے کرتے بنا. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، ان میں کوئی لخنا، کوئی سراخ، کوئی کجی، کوئی عیب اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. فارجع البصر هل ترى من فطور، نظر ڈالو گے تو نظر لوٹ کے واپس آ جائے. اپنے لیٹر کی طرف نظر ڈالو گے تو کتنی جگہ پر لیٹر صحیح نہیں ہے، شٹرنگ صحیح نہیں ہے، سیلنگ صحیح نہیں ہے. فرمایا میرا آسمان دیکھو. فارجع البصر هل ترى من فطور، جب جب دیکھو گے ثم ارجع البصر کرتين، پھر دیکھو بار بار دیکھو. ينقلب اليك البصر خاسئا وحسيرا، ہر دفعہ تمہاری نظر ہی تھک کے واپس آ جائے گی. میرے آسمان میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ایپ. اگلی آیت سنیں کہتا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو ستاروں کے چراغ لگا کے مزین کر دیا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو جہاں زینت کے لیے بنایا وہاں شیطانوں کے لیے ہم نے آگ کے انگارے بھی لگائے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے کہ پوچھا جو دروغہ جہنم ہے اس نے پوچھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے. یہ ذرا اسی لیے میں آگے پڑھ رہا ہوں. میں اپنے مضمون کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں، یہ سنیے ذرا.
اللہ کہتا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب بھی انسانوں کے پراگا بھر کے نا جہنم میں پھینکا جاتا ہے جی، اس میں آواز آتی ہے، شہید قریب ہے وہ پڑ جائے، تقاب تمیز من الغیظ، اور قریب ہے کہ وہ غصے سے چنگاڑنے لگے، کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی جماعت اس میں پھینکی جاتی ہے، کس میں؟ جہنم میں پھینکی جاتی ہے، سألت خزنتہا، اس کا خازن اس سے پوچھتا ہے الم یأتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کے وہاں جواب کیا دینا ہے؟ جواب تو سارے ادھر ہی ختم ہو گئے نا، دنیا میں آپ جواب دے سکتے، جواب دے سکتے ہیں آپ میری مولوی صحیح نہیں تھی، خطیب صحیح نہیں تھی، امام صحیح نہیں تھی، تلاوت صحیح نہیں تھی، اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے پڑھا نہیں، میں نے سمجھا نہیں، میں نے غور نہیں کیا، میرا دھیان ادھر تھا، کئی باتیں آپ یہاں کر لیں گے، لیکن سألت خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب اس کا خازن پوچھے گا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، قالوا بلا، جو ہی آیا تو تھا قد جاءنا نذیر۔ اب یہ صرف معنی ہی نہ سنے، ان کلمات کے ساتھ جو تاثیر ہے نزول نور ہے وہ بھی ذرا محسوس کرے، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، فکذبنا، تب نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، تم پر کوئی شے نہیں نازل ہوئی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے نبیوں کو کہا، ہم نے عالموں کو کہا تم تو دھوکے میں ہو، تم تو گمراہ ہو، اب خود ہی کہیں گے قالوا انہوں نے کہا لو كنا نسمع او نعقل، ہائے اگر ہم توجہ سے سنتے یا اس کو سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخی نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبهم، وہ اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، وہ بتا دیں خازن میں اور تفرق پر ساری زندگی برباد کر کے آگے، اب یہاں مان رہے ہو، وہاں مان جاتے، وہاں اعتراف کر لیتے تو کوئی بچ جاتے، فسحقا لاصحاب السعیر ان الذین یخشون ربهم بالغیب، پھر وہ خازن جنت عجیب بات کہے گا، اور بغیر جنہوں نے دل دیکھے ڈر گئے، جو ایمان دل غیب رکھتے تھے وہ اپنے رب سے ڈر گئے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور دیکھو ان کے لیے بخشش ہے، اجر کبیر ہے، وہ دیکھو جنت میں موجے کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو قرآن بات ہو رہی تھی کہ ایمان والے کی علامت کیا ہے، مومن کیسے پہچانا جائے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو بتا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے وہ ہیں جب قرآن کی آیت سنتے ہیں، اللہ کا ذکر نام سنتے ہیں، اللہ کا ذکر جب کسی کی زبان پر آتا ہے تو وہ کانپتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی ایک کیفیت ہے کانپنے کی خوف کی وجہ سے، ایک کیفیت ہے ڈرنے کی خوف کی وجہ سے، ایک کیفیت ہے محبت کی شوق کی وجہ سے، سبحان کہ اللہ، شوق کے بھی ہم سن کے نکلاتے ہیں، اور وہ آرزو اور تمنا جو رکھتے ہیں مالک تو اپنے بندوں کو اپنا جلوہ کراتا ہے، ہمارے امام نے تجھے 100 مرتبہ خواب میں دیکھا، ہمارے آقا نے تیری زیارت کی، تیرا دیدار کیا، تو سارے تیرا کلام سنا، مالک تو اتنا سونا ہے، شوق والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ مالک کو جلوہ دکھا، ایک تو یہ دلائل ہوتے ہیں اللہ کی معرفت کے، یہ کچی پکی کے کہنا والے کہ اللہ کو نہ جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس دن چلاتا ہے، جو شام کرتا ہے، اور یہ بھی دلائل ہے، اور کچی میں رہنا ساری زندگی، کتنی عمر ہوگی، تو تھوڑا آگے بڑھو، تھوڑا ایک قدم آگے جاؤ، اور وہ تو کہتا میں تمہاری شاید سے زیادہ قریب ہوں، تم ابتدائی دلائل پر ہی پھنسے ہوئے ہو، اور ایک مستی اور انتہائی دلائل پر کب پہنچو گے کہ وہ ہے کہ وہ جو دل دھڑکتا
جانتا ہے، وہ اس دل کے دھڑکنے کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے اس کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. ہے اور فرمایا ایک تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. یہ صوفیاء نے دو معنی بیان کیے. کہتے ہیں ایک تو ہے ذکر، ایک ہے ذکر لسانی، اللہ 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 اللہ. ایک ہے ذکر جنانی، ذکر بل جنان، دل کے ساتھ. اور دل کا ذکر کیا ہے؟ دل کا ذکر ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ اکبر. کان پڑی آواز سنائی دے، شور نہیں، اس نے کان باندھی کر لی، تالا لگا دیا ذہن کو، اور سارے خیالات اس کامل، اس ہستی، اس مالک، اس مہربان کی طرف ہے جس نے عزت دے دی. اور وہ کیا کہتے ہیں، چونکہ مار کے نا اس کے خیال میں گم ہو جاتا ہے اور اس کے خیال میں رہتا ہے اور اس کے خیال میں رہتا ہے. یہ وہ کفیت ہے لی مع اللہ وقت، جس کو مولانا روم نے لکھا ہے. حضور نے فرمایا لی مع اللہ وقت، ایک ٹائم میرا اپنے رب کے ساتھ ایسا ہے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی مقدس فرشتہ بھی نہیں ہوتا. میں ہوتا ہوں اور میرا رب. لی مع اللہ وقت، ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے میرے پاس میرے رب کے لیے کہ کوئی اور دوسرا نہیں ہوتا. اور پھر وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں اور میں ہوتا ہوں اور وہ ہوتا ہے. اللہ نے جب رسول اللہ کی یہ بات کہی نا، انتا و انا، محبوب تم اور میں، تم اور میں، اور جو کچھ ساری کائنات کا سارا کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا، تو اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے ذرا، جس سے جواب سنیے. آپ نے فرمایا عرض کیا انتا وما انا، انتا وما انا، یا اللہ تو میں تو ہے ہی نہیں. اللہ اللہ. انتا وما انا، یا اللہ تو میں تو ہے ہی نہیں. میں اللہ نے کہا انتا وانا، تو اور میں. حضور نے عرض کیا مالک نہیں، تو میں تو ہے ہی نہیں. اور ترکتو ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین مالک میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے. کوئی آسان کام ہے؟ بجلی چلی جائے، اے سی بند ہو جائے تو بجلی والوں کو کہتے ہیں آسان کام ہے. اوپر پہاڑ بھی سونے کا بن سکتا ہے. آسان کام ہے کہ جبریل دروازے پر کھڑا ہے تو محبوب اینٹ کا سرانہ بنا کے سکون سے سو رہا. سبحان اللہ. نیند کی سختی کا احساس ہے کہ چب رہی ہے میرا کاندھی جو ہے نا وہ سو گئے، چٹائی چب رہی ہے میرے جسم پر نشان پڑ گئے. کوئی آسان کام ہے کہ جب یہ دیکھے بندہ کہ میرا رب جس نے مجھے یہ تکلیف دی ہے وہ دینے والا تو مجھے دیکھ رہا ہے. مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کی کیا پرواہ ہے کہ یار اس نے ایسا کیا، فلانے نے درخواست دی، فلانے نے یہ کیا. وہ کچھ نہیں کیا کسی نے. کبھی اس کو محسوس تو کر. وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. یہ نشانی میں نے قرآن پڑھا، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ. مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. یہ کانپنا شانپنا نہیں ہے، یہ کیفیت ہے. یہ کیفیت ہے. یہ الفاظ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے کہ میں کیا بیان کروں آپ کو. کہ جب آپ ہو اور اللہ ہو اور کوئی نہ ہو تو پھر کیا مزہ آتا ہے، کیا لطف آتا ہے، کیا سرور آتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور ان کا اعتماد پھر اللہ پر ہی ہوتا ہے. انہیں پھر حاسدوں کا، سازشیوں کا، شریکوں کا، مخالفوں کا، دفتر والوں کا، گھر والوں کا، خاندان والوں کا، ملکوں، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی.
جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن تو رب کے ساتھ تو ہو، وہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو کب جائے گا اس کے پاس؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ یقیمون نماز قائم کرتے نہیں، یہ اقامہ یقامو کا معنی ہے سیدھا کرنا۔ جب تلوار ٹیڑھی ہو جائے نا، تیر ٹیڑھا ہو جائے تو اس کو آگ کے اوپر دبانے کے بعد اس تیر کو سیدھا کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز کو سیدھا کرتا ہے۔ نماز کی ظاہری شرائط ہے، نماز کی باطنی شرائط ہے، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کا لحاظ کرتا کہ یار میں نے کھڑا اس کے بارگاہ میں ہونا، مجھے پتا تو ہو ہاتھ پاؤں نظر کدھر ہو، دھیان کدھر ہو، توجہ کدھر ہو، رکوع کیسے کروں، سجدہ کیسے کروں، اتحیات کیسے کروں، سلام کیسے پھیروں۔ اور نماز کیا تعلق ہے؟ یہ بوڑھوں کی طرح نماز بوڑھوں کی طرح کوئی کاڑی نہیں، بار بندہ کھڑا ہے میں 2 رکعت پڑھ کے آیا، کوئی میں جلدی بندے لیٹ نہ ہو جائے۔ کہ جب اس کے مسئلے پر کھڑے ہو گئے تو دنیا بھول جائے۔ آپ پتہ ہے یہ تکبیر تحریمہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کی پہلی تکبیر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے حرام کرنے والی تکبیر۔ یہ کھانے کو حرام کر دیتی ہے، یہ چلنے کو حرام کر دیتی ہے، یہ بولنے کو حرام کر دیتی ہے، یہ ادھر ادھر دیکھنے کو حرام کر دیتی ہے۔ اب وہ ہے اور آپ ہیں۔ اب سنیے، یہ نماز کو سیدھا کرتے ہیں۔ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ سیدھا کرنا نماز کو۔ نماز کے فرائض، واجبات اور بنیادی چیزیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پائی اور ایمان والوں نے اپنی نماز میں خشوع پیدا کی۔ خشوع کیا چیز ہے؟ یہ خشوع کہاں سے آتا ہے؟ اور یہ خشوع سارا کا سارا ایک بندے نے رسول اللہ سے پوچھا، حضور یہ جو تقویٰ ہے یہ تقویٰ ملتا کہاں سے؟ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ اللہ والوں کے دل، تقوی کی کانیں، تقوی کی کان جہاں سے یہ کوئلہ نکلتا ہے، جہاں سے نمک نکلتا ہے، یہ کان ہے۔ اور تقویٰ کہاں سے نکلتا ہے؟ کامل مومن کے دل سے تقوی کی لاٹیں نکلتی ہیں، جس جسد پر پڑتی ہے وہ اسی طرح یک زمانہ سے بدلے گا۔ اولیاء کیا مطلب سونے اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ جو 2 صفات اس میں آ جائیں فرمائیں یہ سچا مومن، پکا مومن۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور جب تم اس حق کے درجے پر آ جاؤ، خواجہ حسن بصری سے کسی بندے نے پوچھا کہ حضور آپ مومن؟ آپ نے فرمایا اگر تو اس اعتبار سے پوچھتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ والا مومن پوچھتا تو ہاں میں مومن ہوں۔ اور اگر تم مومن حقہ جس کو اولئک هم المؤمنون حقہ کی بات کرتا ہے تو وہ مجھے نہیں پتا، پر مجھے اللہ کو ہی پتا ہے۔ لیکن یہ صرف اکیلے صوفی حسن بصری کا مشرب ہے۔ ہمارا احناف کا جمہور کا عقیدہ یہ ہے، امت کا عقیدہ کیا ہے کہ کوئی اگر آپ سے پوچھتا کہ آپ مومن ہیں، ہاں الحمدللہ میں مومن، الحمدللہ میں مومن ہوں، کیونکہ اللہ کیا کہا ہے لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اولئک هم المؤمنون حقا والے کون ہیں؟ ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے درجے بھی ہیں، ان کے لیے رزق کریم بھی ہے۔ اور وہ ان چیزوں کی طرف اب تو گمراہی اس درجے پر پہنچ گئی ہے، چلتے چلتے ایک ویڈیو میری نظر میں گزری، اس پر تھم نیل بنا ہوا تھا جنت عیاشی کا اڈا۔ میری پسینہ رفاقی جی کیا لکھا ہوا؟ وہ بھی ایک پوچھ رہی مولوی صاحب کو کہ وہاں تم کو 70 ہوئے مل گئی تو ہمیں کیا ملے گا؟ اور ہمارا یہ کسی دہریے کا، کسی بے ایمان کا جس کا اللہ پر ایمان نہیں
کی ہے جس کا رسول اللہ پر ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ابھی آپ قرآن پورا پڑھ کے دیکھیں، یہ قرآن کے اندر جنت کا ذکر ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، اس کی بھلائیوں کا ذکر ہے. اور یہ جو بندہ اور بندی سوال کر رہی ہے زندگی اور غلاظت کے کنار میں کھڑا ہو کے، تو پوچھا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے لیے کیا، مردوں کے لیے کیا ہے، لیکن جس جنت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اللہ کہتا ہے لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وہاں جا کے ایک چھوٹا سا وصف ہے یہ بندے کے اندر شہوت کا، یہ جذبہ بالکل ایک چھوٹا سا ہے، عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے، لذت بھی ہے. اور جب یہ شہوت کی کیفیت سے بندہ نکل آتا ہے اور بندہ جتنی بازار میں پھرنے والی عورتیں، آنے جانے والی عورتیں اپنی بیوی کے علاوہ سب کو اپنی ماں بہن سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ ایمان کے درجے میں داخل ہوا ہے. اگر جس بندے میں حیوانیت غالب ہے، ڈنگر ہے ڈنگر، کہ ہر عورت کو دیکھ کے اس کا الگ ہی اس کا ذہن بنتا ہے، تو یہ تو انسان ہی نہیں ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں تین مخلوقات ہیں، ایک ہے فرشتے جن کے پاس عقل ہی عقل ہے، شہوت ہے ہی نہیں. ایک حیوانات ہیں، جانور ہیں جن کے پاس شہوت ہی شہوت، عقل ہے ہی نہیں. اور ایک درمیان میں انسان ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے، اور فرمایا آپ اس میں توازن قائم کرنا ہے، اس میں برابری کرنی ہے. اگر شہوت غالب آ گئی تو تم اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ چوپایوں کی طرح اس میں تو سے بھی بدتر ہے. اور اگر تیری عقل غالب آ گئی، تیرا تقوی غالب آ گیا، تو تو پتہ کس منصب پر ہے، تیرا فرشتے بھی آگے سجدہ کرتے ہیں دیکھ آدم علیہ السلام کو. اس لیے ایسی گمراہی کا اس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر جنت میں مردوں کو تو یہ ملے گا اور عورتوں کو کیا ملے گا. اور جب زلیخا عاشق ہو گئی یوسف پر، اور یوسف کے علاوہ کوئی شے اسے نظر نہیں، عزیز مصر نے گھر سے نکال دیا، تو میرا بیڑا کر سوا کر دیا، مجھے تیری وجہ سے سارے مصر کو بدنام ہو گئے، گھر سے نکال دیا، جنگل میں ڈیرا لگایا، خود پرستی خود کو سامنے رکھے، اس سے روز کہتے مجھے یوسف دے، مجھے یوسف. سالوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، بت کو دور پھینکا اور کہا اے یوسف کے رب تو ہی مجھے یوسف دے دے. فرشتوں نے اس کی سفارش کی، اللہ نے فوراً یوسف کو حکم دیا، وہی آئی کہ جاؤ زلیخا کو لے کے آؤ. مٹی مائی اور جنگل میں کیا حال اس کا، جناب یوسف تشریف لے گئے، اس کو بلایا، اس کو دعوت دی، کلمہ پڑھا، نکاح کیا. جب نکاح کر دیا اس کو گھر لے آئے، دعا کی اللہ نے اسے جوان عورت بنا دیا. اب جناب یوسف جب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ جناب یوسف کو دیکھتی ہے. آپ نے پوچھا بھائی پہلے تو میری جان نہیں چھوڑ دی تھی، اب میری بات نہیں سنتی. اس نے کہا پہلے تجھے تیرا حسن دیکھا تھا، تیرے رب کا حسن نہیں دیکھا، اب اس کا حسن دیکھ بیٹھی، تجھے دیکھنے کو دل نہیں کرتا. تو یہ کیفیات ہے، یہ ایمان والوں کا معاملہ ہے. یہ یوٹیوب اور فیس بک اور سوشل میڈیا سے یہ تم کیا گندگی ڈھونڈ رہے ہو، وہاں سے ایمان کیسے آئے گا؟ اور کسی کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں تو سمجھائے گا نا. قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب تلاوت کی جاتی ہے آیات کی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ نے کیا جواب دے گیا، رسول اللہ نے کہا حضرت حسین بن حذیفہ سے، کہتے ہیں حضور قرآن پڑھتا ہے گھوڑا اچھل تک ہوتا ہے، بچہ میرا اسامہ پاس سویا ہوا ہے، ڈرتا ہوں گھوڑا اس کو نقصان ہے، قرآن بند کر دیا. پھر پڑھا، پھر روکا، پھر پڑھا. اب جب رسول اللہ کو صبح یہ بات بتائی تو میرے آقا کیا فرمایا، اقرا یا حسین، اقرا یا حسین. 3 مرتبہ رسول اللہ حسین پڑھتا رہا، حسین پڑھتا رہا، حسین پڑھتا رہا. اگر حسین کو یہ سمجھ آ جاتی، رسول اللہ سے پہلے پوچھا ہوتا یہ سوال، اور گھوڑا کیا ساری کائنات پر گرتی، وہ قرآن کی تلاوت چھوڑتا نہیں، کیونکہ میرے آقا فرماتے اقرا یا حسین، حسین پڑھتا رہا. حضور ہوا کیا تھا، فرمایا جب تو قرآن پڑھنا تھا فرشتے نازل ہو گئے، اور تیرا گھوڑا فرشتے دیکھ
کر رہا تھا، اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی حقیقتوں سے آشکار